بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستوں، میں ہوں ڈاکٹر افضل بار خان. آپ یوٹیوب دیکھ رہے ہیں. آمو میڈیا افغانستان کابل کی رپورٹ ہے کہ نور ولی محسود فارغ پار اتار دیا پاکستان کی افواج نے اس کو ایئر اسٹرائک کر کے. اس کے ساتھ اور بھی 2-3 بندے تھے جن میں قاری سیف اور خالد محسودی شامل ہیں. یہ صاحب جو تھے یہ ابو منصور عاصم کے نام سے آپریٹ کر رہے تھے. یہ ٹی ٹی پی کے چیف تھے، جو موسٹ وانٹیڈ کرمنل، موسٹ وانٹیڈ ٹیررسٹ. پاکستان کو چاہیے تھا وہ بندہ. اور افغانستان کی جو حکومت ہے امارات، جس کو انسٹال ہی پاکستان نے کیا ہے، اس کے وزیر خارجہ کس سے لینے جا رہے ہیں مدد؟ پاکستان کے دشمن سے، ہندوستان سے. پاکستان کے جو بدترین دشمن ہے اس سے مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں. اس سے مدد لینے کے لیے جا رہے ہیں. کون؟ فارن منسٹر افغانستان. یہی افغانستان ہے جو ہاربر کر رہی ہے، جو پناہ دے رہی ہے، جو پروٹیکشن دے رہی ہے. کس کو؟ تحریک طالبان پاکستان کو، جو پاکستان میں بینڈ ہے. یہ وہ لوگ ہیں جو پاکستان کے مدرسوں میں، یہ نور ولی محسود کراچی میں رہا ہے، فیصل آباد میں اس نے مدرسوں میں پڑھا ہے، وغیرہ وغیرہ، پشاور میں بھی. ایسا کیوں ہے؟ مکتبہ دیوبند سے جا کر وہ ملاقات کریں گے آج امیر متقی صاحب، اور دیوبند کے جو علماء ہیں ان سے جا کے ملیں گے. وہاں پہ بھی پاکستان کے دشمن بیٹھے ہوئے ہیں. وہ جب بھی بات کرتے ہیں، دہلی حکومت کی بات کرتے ہیں، یہاں تک کہ جو مئی کی جنگ ہوئی تھی اس میں بھی مدرسہ دیوبند نے پاکستان کی مخالفت کی تھی. انہوں نے کبھی بھی حق کی بات نہیں کی ہے. وہ باطل کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں، وہ دہلی کی حکومت کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں. یہی حال حیدرآباد کے اویسی کا ہے. اویسی بھی یہی الٹی سیدھی مارتا رہتا ہے. بیٹا اس کمیٹی میں بھی اس کو ڈال دیا گیا تھا. گھومو پھرو عیش کرو یار. چلو جی، اس کے ششی تھرور اینڈ کمپنی کا جو پورا 60 لوگوں کا ڈیلیگیشنز اور کمیٹیز بنائی گئی تھی تاکہ وہ پاکستان کے خلاف جو ہیں جا کر بات کریں. کچھ بھی نہیں ہوا. ٹرمپ نے آپ کے باجے بجا رکھے ہیں. ٹرمپ نے آپ کے باجے بجا رکھے ہیں، ٹیرف کے حوالے سے اور ڈیوٹیز کے حوالے سے، H1B جو ویزا ہے اس کے حوالے سے، لوگوں کو نوکریاں روکنے کے حوالے سے. یہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ آپ کے ابھی کہتے ہیں، سنا ہے کہ ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑی ڈیٹیل میں مودی نے ٹیلی فون پر بات چیت کی ہے اور لمبی گفتگو ہوئی ہے. اور مودی صاحب چاہتے ہیں کہ ٹریڈ ٹاکس اچھی ہو جائیں. بالکل کریں، ٹریڈ ٹاکس کرنے میں کوئی حرج نہیں ہے. لیکن پاکستان کے خلاف جو آتنک واد کا جو آپ نے منترا پڑھتے رہتے ہیں، اس کا نتیجہ آپ نے کابل میں دیکھ لیا کہ ادھر متقی وہاں اترا ہے اور ادھر جو ہے ان کو اتار دیا پاکستان کی فوج نے. یہ ہے وہ صورتحال. دوسری طرف الیمین گنڈا پور اور سہیل آفریدی نے جوائنٹلی تمام ایم پی ایز کی میٹنگ کی ہے. 90-92 کے قریب ایم پی ایز ان کو ریکوائرڈ ہوں گے، وہ کر لیں گے. 72 سے لے کے 90، 20 کا فرق تو پڑا ہے نا، فرق ہے. اور ہارس ٹریڈنگ بالکل ہو سکتی ہے کیونکہ حکومت کہتی ہے. اور شنید یہ ہے کہ مبینہ طور پر آرمی چیفز کے ساتھ منسوب کیا گیا بیان، وہ یہ کہتے ہیں جی میں سہیل آفریدی کو نہیں آنے دوں گا. غلط ہے. آپ جو ہے قومی امور پر، قومی سلامتی کے امور کی ذمہ داریوں کو نبھائیے. افواج پاکستان کے سربراہان جتنے بھی ہیں ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے، بہت بڑی ذمہ داری تفویض ہوئی ہے. اس میں شہادت بھی ہے اور غازی بھی ہیں. اس سے بڑا مرتبہ ہے ہی کوئی نہیں. حکومت وقت میں تو انسان خراب ہی ہوتا ہے. آپ خلافت دیکھ لیجیے، اب آپ ان کی عباسیوں کی، آپ خلافت دیکھ لیجیے امویوں کی، اور اس کے بعد علویوں کی. آپ نے دیکھا ہوگا کیا ملا سوائے بدنامی کے، مشکلات کے، پریشانیوں کے. کوئی خوش ہے تو کوئی ناخوش ہے. سیب از دا کیس ہیئر ان پاکستان کہ یہاں پر اگر شہباز شریف صاحب ڈیلیور کر رہے ہیں، اول تو کر ہی رہے. ڈیلیوری کیا ہے آپ کو پتہ ہی ہے کہ کیا کس چیز کی ڈیلیوری ہے، یہ بھی آپ جانتے ہیں. اور جنرل عاصم منیر اچھی طرح جانتے ہیں کہ ان کی ڈیلیوری کیا ہے. IMF کے ساتھ آپ مذاکرات نہیں کر سکے، وہ چلے گئے. پیسے آپ جا رہے ہیں اورنگزیب صاحب بات کرنے کے لیے، وہ دیں گے آپ کو، بالکل پیسے دیں گے. $1 ارب، $2 ارب، $1.5 ارب دے دیں گے. لیکن سبسٹنس آپ کی اکانومی میں، کل میں نے عرض کیا تھا کہ آپ کی 1812 1824 یہی پر کیپیٹا انکم ہے نا پاکستان کے لوگوں کی. کہاں گئی پاکستان کے اندر جو ہے؟ ایکسپیکٹ کر رہے تھے جی $2400 سے $2800 پہنچے گی. اور آپ اگر پر کیپیٹا کا $4 کا لگا لیجیے، پر فیکس لگا لیں، ہم پاورٹی کا میجرمنٹ وہ ابھی آپ کے سامنے ہے. کنزمپشن بیس لگا لیجیے، سیونگ بیس لگا لیجیے،
پرچیزنگ پاور پیرٹی کی بنیاد پر لے لیجیے، کسی بھی بنیاد پر آپ میجرمنٹ کر لیجیے، پاورٹی کیا حالت ہے، پاکستان کی عوام تنگ ہے جناب شہباز شریف صاحب، اور مسلح افواج کے سربراہان سے جیسے میں عرض کر رہا تھا کہ ان کی ذمہ داری اس سے کہیں بڑی ہے، اس میں شہادت بھی ہے اور غازی ہونا بھی ہے، کتنے لوگ شہید ہوئے ہیں، اور آپ نے صحیح بدلہ لیا، آپ نے یہ جو ٹی ٹی پی کا جو محاذ ہے اور اس کے ساتھ ساتھ دیگر جو ہیں، غزل خلیل زاد کہتے ہیں جی ISIS ملی ہوئی ہے اس کے ساتھ، پاکستان کے ساتھ، یہ وہی ISIS ہے جس نے عراق میں اور شام میں گل کھلائے تھے اور سینکڑوں ہزاروں لوگوں کا قتل کیا تھا ISIS اسلامک اسٹیٹ کے نام پر، یہاں پہ خراسان کا گروپ ہے، پتہ نہیں کیا کیا گروپ ہے، تو آپ نے صحیح فیصلہ کیا ہے ان کے ساتھ نمٹنے کا، یہ اسٹرگل جاری رہنی چاہیے، لیکن ناٹ ایٹ دی کاسٹ آف پولیٹیکل انسٹیبلٹی. پولیٹیکل اسٹیبلٹی شوڈ بی دی فور موسٹ achievement and goal and objective by the armed forces as well as the government. لیکن government is a party to the whole nasty affair of Form 47. دیکھیں اگر آپ کے ساتھ الیکشن کمیشن یہ دونوں چیزیں، ابھی لوکل باڈیز کے الیکشن ہیں، اس میں بھی لا کر انسٹال کریں گے آپ پیپلز پارٹی، کراچی میں MQM، پھر جماعت اسلامی کے ساتھ ان کا ڈسپیوٹ ہوگا، PTI کے ساتھ ڈسپیوٹ ہوگا، لیکن منورنگ اینڈ مینوپولیشن میں چونکہ یہ تینوں پارٹیاں اپنا ثانی نہیں رکھتی. سینیٹر مشتاق نے کیا کہا تھا، انہوں نے چھوڑ دیا جماعت اسلامی کو، اس کی وجہ یہ ہے کہ جماعت اسلامی کا کیا نیریٹو تبدیل ہوا ہے کیا، یہ کوشچن ہے، اس پر غور طلب کرنے کی ضرورت ہے. غور طلب معاملات ہیں یہ کہ جماعت اسلامی کے اوپر اگر کوئی گروپ بیٹھ جاتا ہے آ کے تو وہ پھر جانے کا نام نہیں لیتا. کوئی بھی عمارت ہو، کوئی بھی امیر طفیل صاحب کے بعد جو صورتحال پیدا ہوئی ہے جماعت اسلامی میں، دیٹ از ویری مچ بیفور ایوری بڈی. اتنی بڑی آرگنائز پولیٹیکل پارٹی سینئر ایلیمنٹس کے ساتھ، پڑھے لکھے لوگوں کے ساتھ، ان میں سے ایک پڑھا لکھا آدمی جو ہے وہ اس لیے چھوڑ کر چلا گیا کہ آپ اس کے نیریٹو کو سمجھ نہیں سکے. سینیٹر مشتاق کا ایک آبجیکٹو تھا، وہ اچیو ہوا نہیں ہوا وہ ایک الگ بات ہے. بہت سارے انسان اپنے لے کر گول بیٹھا ہوتا ہے، بہت سے اچیو ہوتے ہیں، بہت سے نہیں ہوتے. زندگی اسی کا نام ہے، بہت سی چیزیں حاصل ہو جاتی ہیں، بہت سی نہیں ہوتی ہیں. تو ریگریٹس نہیں ہوتے لائف کے اندر، اسٹرگل ہوتی ہے. لائف از اے نیم آف اے کنٹینیوس اسٹرگل بائی ایوری ون. اپنے بچوں سے، اسٹوڈنٹ سے، میں دوستوں سے، ساتھیوں سے، عزیزوں سے، بزرگوں سے یہی سیکھا اور یہ بتا رہے ہیں ان کو. یہی بتانا مقصود ہوتا ہے کہ لیس علی الانسان الا ما سعی، صحیح کرنی ہے، مسلسل جہد مسلسل، یہی زندگی اسی کا نام ہے. تبدیلی آ جائے گی، بالکل آئے گی اف یو آر آنیسٹ. تو عمران خان نے جو بندہ چوز کیا ہے اس کے اوپر ہاتھ ہولا رکھیں سر، بالکل ہلکا رکھیں ہاتھ، اس کو لے کر چلیں. بچہ ہے وہ، کل انصاف اسٹوڈنٹس فیڈریشن کا ایکٹیو لڑکا ہے، کوئی نہیں، پاکستان کہیں نہیں جا رہا الحمدللہ. آپ جو کام کر رہے ہیں سیکورٹی کا، دشمن کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کرنے کا، اس کا کوئی متبادل ہی نہیں ہے، کوئی سبسٹیچیوٹ نہیں ہے اتنی گریٹ سروس کا. اٹ از اے گریٹ سروس. لیکن جیسے ہی آپ پولیٹکس میں ادھر ادھر مینوپولیشن منورنگ کی بات کوئی کرتا ہے تو اس سے پھر لوگوں کی زبانیں کھلتی ہیں جو نہیں کھلنی چاہیے. وطنیت کے لیے، پاکستان کے لیے سب کچھ حاضر ہونا چاہیے، اور حاضر ہے، عوام حاضر ہے بالکل. تو ابو منصور، سہیل ابو منصور جو ہے، یہ بندہ مارا گیا ہے، یہ نور ولی محسود اور قاری سیف خالد محسود، آپ نے اس کو صحیح ٹھوک کے رکھا ہے، بہت ٹھوک کے رکھا ہے. لیکن وہاں پر جو KP کی پالیٹکس ہے، اس میں ہمیں تھوڑا سا محتاط رہنے کی ضرورت ہے. امپریشن یہ نہ جائے کہ پنجابی ورسز پٹھان ہونے لگا ہے، پنجابی ورسز پشتون ہونے لگا ہے، یہ نہیں امپریشن جانا چاہیے. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ بلوچستان میں جیسے پنجابیوں کو مارا گیا بسوں سے اتار کر، جس کا بھی شناختی کارڈ پنجاب کا تھا اس کو مار دو جی، جان سے شہید کر دیا، قتل کر دیا. اس کو ریوائیو کرنے کی ضرورت ہے. اور اگر یہ سمجھتے ہیں کہ یہ شہباز شریف اور ان کی حکومت اور زرداری مل کر یہ کچھ بہتر کریں گے، مجھے اس کے اوپر بڑی اسٹرانگ ریزرویشنس ہیں. آپ جانتے ہیں پرویز مشرف صاحب آرمی چیف ہی تھے نا، وہ کیا کہتے تھے ان دونوں پارٹیوں کے بارے میں، اس کو تھوڑا سا ریکال کر لیجیے. یا تو پرویز مشرف ایز این آرمی چیف جو بھی انہوں نے کہا وہ غلط تھا تو آپ صحیح ہیں، اور اگر وہ صحیح تھے تو آپ غلط ہیں. اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے.
اس کو دیکھنے کی ضرورت ہے. وطن کہیں نہیں جا رہا, یہ انشاءاللہ بڑھے گا. آپ بھی ہوں گے, ہم بھی ہوں گے, اور ہم نہیں ہوں گے, آپ بھی نہیں ہوں گے. یہ وقت ہوگا, ایسا ہوتا ہے زندگی میں, یہ اسٹرگل چلتی رہتی ہے. ہم نہ ہوں گے, ہم سا کوئی دوسرا ہوگا. جناب, معاشی اعتبار سے ری ہیبلیٹیشن, ریکنسٹرکشن پنجاب میں سیلاب کے حوالے سے, سندھ کو اللہ تعالیٰ نے بچایا, بہت بڑا نقصان ہونے سے بچ گیا, اور دریا سندھ سے سیلابی ریلیں نکل کر آگے چلے گئے. لیکن پنجاب میں دریا ستلج وغیرہ دیکھیں آپ, کتنے بیراجز وہاں پہ بن سکتے ہیں. بیراجز کی ضرورت ہے. انڈیا ہر وقت ہر دوسرے تیسرے دن گڑبڑ کر دیتا ہے. اس کو اسٹڈی کرنے کی ضرورت ہے, اسپیشل اسٹڈیز. مریم نواز شریف شوڈ اسائن سم کمپنیز اینڈ فرمز اینڈ انجینئرس گروپ کہ وہ اس دریا کو, دریائے ستلج کو دیکھیں کس طریقے سے مینیج کیا جا سکتا ہے. پانی کے سٹوریج اور ریزروز کیسے بنائے جا سکتے ہیں, کیسے کراپ کی جو لاسز ہو چکے ہیں لوگوں کے, اس کو کیسے ہم کمپنسیٹ کر سکتے ہیں. اگلے سال بمپر کراپ ہونی چاہیے انشاءاللہ, اس کا بینیفٹ اٹھایا جانا چاہیے. انٹرنیشنل مانیٹری فنڈ کے بجائے پاکستان کو اپنے ریسورسز پر توجہ کی شدید ضرورت ہے. کاسٹ آف پروڈکشن کو ریڈیوس کریں, ملک کی اکانومی کو آگے لے کر چلیں. بہت بہت شکریہ. ڈاکٹر عبد الجبار خان آفیشیل سے مجھے اجازت دیجیے گا. بہت شکریہ.